السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ برقی بحران سے نمٹنے کے لیے مختصر اور طویل مدتی منصوبے تیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ قومی ضمانت روزگار اسکیم سے مارکیٹنگ شعبے کو مربوط کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ پرانے شہر میں بار بار برقی مسدودی کے خلاف احمد پاشا قادری کی برہمی، سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن ساؤتھ سرکل سے نمائندگی۔ اور گولف کورس گولکنڈے کے پاس نالے پر تعمیر کردہ غیر مجاز تعمیرات منہدم۔ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کا دلیرانہ اقدام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں برقی کی موجودہ صورتحال اور بحران کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ توانائی کے عہدیداروں کو برقی بحران سے نمٹنے کے لیے مختصر اور طویل مدتی منصوبے تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آندھرا پردیش جینکو کی جانب سے جان بوجھ کر پیدا کیے گئے برقی بحران کے تناظر میں وزیر اعلیٰ نے کسانوں کو مؤثر برقی کی سربراہی کے سلسلے میں عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو پڑوسی ریاستوں سے برقی خریدی جائے گی۔ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ اگر ریاست میں برقی کا شدید بحران ہے تو پڑوسی ریاستوں سے مدد کی درخواست کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر وہ خود کرناٹک اور چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مختصر مدتی اقدامات کے تحت عہدیداروں کو خانگی کمپنیوں سے بھی برقی خریدنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئلے کے کثیر ذخائر رکھنے والی ریاست چھتیس گڑھ سے بھی رابطہ کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 2 دنوں میں چھتیس گڑھ کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ رمن سنگھ سے ملاقات کریں گے اور برقی کی خریداری پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کلین حیدرآباد کے سلسلے میں بھی بلدی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے کمشنر GHMC سومیش کمار کو ہدایت دی کہ حیدرآباد شہر کے اطراف کچرے کو جمع کرنے کے لیے 10 تا 15 مقامات پر ڈمپنگ یارڈز کو ترقی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں شریک حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کے MD جگدیش کو بھی ہدایت دی کہ عثمان ساگر اور حمایت ساگر ذخائر آب کی صفائی و مرمت کرتے ہوئے صاف پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے پرانے شہر میں بار بار برقی منقطع کیے جانے کے مسئلے پر M سریش کمار سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن ساؤتھ سرکل سے منٹ کمپاؤنڈ میں ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ سحر اور افطار کے اوقات ہی نہیں بلکہ سارے رمضان المبارک میں بجلی کی سربراہی بحال رہنی چاہیے۔ اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ فی الحال پرانے شہر میں برقی اس وقت مسدود کی جا رہی ہے جبکہ محکمہ آب رسانی کی جانب سے پانی سربراہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، جس کے سبب پرانے شہر کے عوام کے لیے پانی حاصل کرنا دشوار ہو چکا ہے کیونکہ نلوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، جس کے سبب برقی موٹر کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ احمد پاشا قادری نے نور خان بازار کے AE کی غیر اطمینان بخش کارکردگی کی شکایت کرتے ہوئے ان کا تبادلہ کر دینے کا مطالبہ کیا۔ بعد ازاں M سریش کمار سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن ساؤتھ سرکل نے تیقن دیا کہ وہ محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کے بعد برقی سربراہی کے اوقات کا تعین کریں گے تاکہ پرانے شہر کے عوام کو پانی بآسانی حاصل ہو سکے۔ اس میٹنگ میں ریاض الحسن آفندی کارپوریٹر اور مکرم علی کارپوریٹر کے علاوہ محکمہ برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ خصوصاً افطار اور سحر کے وقت لائٹ بند نہیں ہونا، اور کوشش حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ رمضان میں 24 گھنٹے بلا وقفہ برقی کی سربراہی کو یقینی بنائیں۔ تو ہم سمجھیں گے کہ رمضان کا اسپیشل تحفے کے طور پر یہ کام ہوگا۔ لائٹ کو
जो बार बार बन रही है, कम अज़ कम रमज़ान के 1 महीने के लिए किसी किस्म का एलान ना लिया जाए और नमाज़ों के औकात में, ख़ुसूसन इफ्तार और सहर के औकात में स्पेशल तौर पर इंतज़ाम करके लाइट को बंद करने से बाज रखे, लाइट चालू रखनी चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में, मसाजिद में हर तरफ रोशनी होती है, बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाता है, मसाजिद में तराबियाँ होते हैं रात देर के तक, इसलिए बरक़ी की सरबराही को बिला वक़्फ़ा जारी रखने का हुकूमत से मुतालबा करते हैं। इस मीटिंग में हमारे तमाम कॉरपोरेटर, हुसैन रियाजुल हसन अफंदी साहब, मुकर्रम अली साहब, ये तमाम लोग इसमें शरीक थे, इब्तदाई के अहदेदार भी शरीक थे। हमको तवक्को है कि बरक़ी के और आबरसानी के अहदेदार इस मसले पर खुसूसी दिलचस्पी लेकर रमज़ान के लिए खुसूसी इंतजाम करेंगे। शुक्रिया। फ़ीस बाज़ अदायगी स्कीम से मुताल्लिक़ रहनुमायाना ख़ुतूत वज़ा करने के मकसद से तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक आला सतही इजलास तलब किया। इस इजलास में वज़ीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही फ़ैसला किया है कि हुकूमत सिर्फ़ तेलंगाना के तलबा की फ़ीस बाज़ अदा करेगी। इस फ़ैसले को अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत रहनुमायाना ख़ुतूत तैयार कर रही है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 1956 से पहले हैदराबाद में मुकीम अफराद के बच्चों को ही फ़ीस अदा की जाए। इस सिलसिले में 1 या 2 दिन में सरकारी तौर पर ऐलान भी किए जाने का इम्कान है। आबकारी के कमिश्नर अहमद नदीम को महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन के दरमियान सेक्रेटेरिएट में दफातर को खाली करने के मसले पर शदीद बहस व तकरार देखी गई। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट के एल ब्लॉक में वाक़े तेलंगाना के शोबे तवानाई के दफ्तर को खाली करने का मुतालबा करते हुए आंध्रा के मुलाजिमीन ने एहतजाज किया, जिस पर तेलंगाना के मुलाजिमीन बरहम हो गए और उन्होंने दफ्तर खाली करने से इनकार कर दिया। दोनों इलाक़ों के मुलाजिमीन के दरमियान तल्ख़ अल्फाज का तबादला भी अमल में आया। तेलंगाना मुलाजिमीन का कहना था कि अभी तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में उनके लिए दफ्तर मुख्तस नहीं किया गया है और जब तक वहाँ पर तमाम सहूलतों के साथ दफ्तर कायम नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। काफ़ी देर तक दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहस व तकरार होती रही। तेलंगाना मुलाजिमीन ने यह भी कहा कि डी ब्लॉक में आंध्र प्रदेश की तवानाई का जो शोबा है पहले उसे खाली किया जाए। इस सिलसिले में दोनों ग्रुपों के मुलाजिमीन ने आला ओहदेदारों से शिकायत भी की। तेलंगाना हुकूमत ने कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम से मार्केटिंग शोबे को मरबूत करने का फ़ैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में इस सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आला महमूद अली, वज़ीर सिविल सप्लाईज़ ई राजेंद्र, वज़ीर मार्केटिंग हरीश राव और वज़ीर IT KTR के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना में 20 लाख मीट्रिक टन अजनास के ज़ख़ीरे को महफूज करने के लिए वाटर प्रूफ गोदाम कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम को मार्केटिंग शोबे से मरबूत करते हुए प्रोग्राम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक गोदाम की कीमत 40 लाख रुपए हो सकती है। उन्होंने कहा कि जारिया माह की 30 तारीख को एक और इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें इस प्रोग्राम को कतई शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने पार्टी के अरकान कौंसिल की TRS में शमूलियत को बाइस अफसोस करार दिया है। उन्होंने KCR पर इल्ज़ाम लगाया कि वो फूट की सियासत पर अमल पैरा है। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने किसानों के कर्जों की माफी के वादे पर फौरी अमल आवरी का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अभी तक बारिश के न होने से किसानों में खौफ व तशवीश देखी जा रही है। ऐसे में हुकूमत को कर्जों की माफी के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। जीवन रेड्डी ने पार्टी के बास अरकान कौंसिल की TRS में शमूलियत को बाइस अफसोस करार दिया है। उन्होंने कहा कि TRS सरबराह दिगर पार्टियों में फूट की हौसला अफजाई करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक वजीर व कांग्रेस रुकन असेंबली जाना रेड्डी ने बास अरकान कौंसिल के पार्टी छोड़ने पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले अरकान को नाअहल करार देने के लिए जल्द ही एक इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा की हिकमत अमली पर कांग्रेस आला क़ियादत को संजीदगी से गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे।
جانا ریڈی نے کہا کہ انتخابات سے قبل کانگریس اعلی کمان نے پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی لانے کے اقدامات میں تاخیر سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ تمام قائدین کے تعاون اور کوششوں سے پارٹی کو مضبوط بنایا جائے گا۔ سابق کانگریسی وزراء گیتا ریڈی اور ڈی کے ارونا نے بھی کانگریس ارکان کونسل کی ٹی آر ایس میں شمولیت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گیتا ریڈی اور ڈی کے ارونا نے کونسل صدر نشین سے کانگریس چھوڑنے والے ارکان کونسل کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں خاتون ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوامی رابطہ نہ ہونے کے باوجود بھی کانگریس نے ان قائدین کو کونسل کا رکن بنایا، لیکن آج وہ پارٹی کو دھوکہ دے کر صرف عہدے کے لالچ میں ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں۔ دونوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ٹی آر ایس دوسری جماعتوں میں انتشار کو فروغ دے رہی ہے۔ ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کرنے والے کانگریس ارکان کونسل کا ٹی آر ایس دفتر میں خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے رکن کونسل سوامی گوڑ نے کہا کہ کے سی آر کی دانشمندانہ قیادت اور ان کی عوامی خدمت کے جذبے کو دیکھ کر ان قائدین نے ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کانگریس چھوڑ کر ٹی آر ایس میں شامل ہونے والے رکن کونسل بھوپال ریڈی نے کہا کہ سونیا گاندھی نے جو تلنگانہ دیا ہے وہ مشکلات میں گھر نہ جائے، اسی لیے انہوں نے ٹی آر ایس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس میں اب قیادت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سابق وزیر ڈی ناگیندر اور کانگریس کے سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے ٹی آر ایس میں ان کی شمولیت کی قیاس آرائیوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دونوں قائدین نے واضح کیا کہ وہ کانگریس میں ہی رہیں گے۔ ناگیندر نے کہا کہ 2019 کے انتخابات میں کانگریس کو برسر اقتدار لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ان قائدین نے ٹی آر ایس کی جانب سے کانگریس اور دیگر پارٹیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششوں کو باعث افسوس قرار دیا۔ ناگیندر نے دعویٰ کیا کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں بھی کانگریس پارٹی شاندار مظاہرہ کرے گی۔ ڈی ناگیندر نے ایپا ٹرسٹ اور گروکل سوسائٹی کی اراضی پر قائم کی گئی تعمیرات کے انہدام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ کے سی آر حکومت انتقامی طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اقدامات کر رہی ہے، کیونکہ کرن کمار ریڈی نے ان کے رشتہ داروں کے مکانات کو منہدم کیا تھا۔ قائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اکبر الدین اویسی نے کہا ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہی صفوں سے غریبی، مفلسی اور جہالت کا خاتمہ ممکن ہے۔ قائد مجلس جمال کالونی ریاست نگر کے اویسی اسکول آف ایکسلنس میں داخلوں کے لیے منعقدہ قرآن اندازی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے معین باغ کمیونٹی ہال میں سرکاری نرسری اسکول کا بھی افتتاح کیا۔ اویسی اسکول آف ایکسلنس میں قرآن اندازی کے ذریعے 90 بچوں کو داخلہ دیا گیا۔ باقی درخواست گزاروں کو نئے انگریزی میڈیم نرسری اسکول میں داخلہ دیا جائے گا۔ اس اسکول میں نرسری اور یو کے جی تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان بچوں کو راج نرسمہا نگر میں واقع پرائمری اسکول میں منتقل کیا جائے گا۔ قائد مجلس نے بچوں سے کہا کہ زندگی میں کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، سخت محنت اور لگن سے ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس موقع پر اسکولز کے ذمہ داروں کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ کانگریس رکن راجیہ سبھا پی گووردھن ریڈی نے بتایا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے پولاورم آرڈیننس پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے گووردھن ریڈی نے کہا کہ پولاورم معاملے پر منمانی رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی اور آندھرا پردیش کے ساتھ انصاف کی بات کہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعے کو دلی میں کانگریس کی کور کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں وہ پارٹی قائدین کو اس مسئلے سے واقف کروائیں گے۔ انہوں نے ایک سوال پر کہا کہ گاندھی بھون میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کس کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کرنا ہے۔ انہوں نے تلگو دیشم تلنگانہ قائدین سے کہا کہ تلنگانہ کا سب سے بڑا دشمن چندرا بابو نائیڈو ہے، لہٰذا وہ ان کے قدموں میں پڑے رہنے کے بجائے پارٹی چھوڑ دیں۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے آبرسانی مسائل اور پینڈنگ ورکس کا جائزہ لینے کے مقصد سے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے واٹر ورکس کے چیف جنرل مینیجر، جنرل مینیجرز اور ڈپٹی جنرل مینیجرز کے ساتھ گوشہ محل میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ملک پیٹ کے اراکین بلدیہ عبدالحق نذیر، مرتضیٰ علی، منہاج الدین، شکیل محمود اور اسلم علی کے علاوہ سرکم مجلسی کارکن محسن پیر، فیاض تران اور حنیف بھی موجود تھے۔
رکن اسمبلی نے زیر تکمیل اور زیر التوا ترقیاتی کاموں کی سست روی پر برہمی ظاہر کی اور کمٹمنٹ کے پابند رہنے کی ہدایت دی۔ رکن بلدیہ منہاج الدین نے بتایا کہ ماہ مقدس کے دوران پانی اور آلودگی کی شکایتوں پر فوری اقدامات کرنے کی رکن اسمبلی نے ہدایت دی ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے بلدی ڈویژن اعظم پورہ کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ انہوں نے بتایا کہ 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اعظم پورہ ریلوے برج کے کام قریب الختم ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران برج کی دونوں جانب 2 ٹریفک پولیس کے جوانوں کو متعین کرنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ افطار سے پہلے علاقے میں ٹریفک مسائل پیش نہ آئیں۔ اس کے علاوہ اعظم پورہ چمن کے پاس جو لوگ فٹ پاتھ پر کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی رمضان کے دوران سڑک کے ایک جانب کاروبار کی اجازت دینے کے سلسلے میں نمائندگی کی گئی ہے۔ احمد بلالہ نے بتایا کہ علاقے میں پینے کے پانی اور اسٹریٹ لائٹس کے مسائل کو بھی دور کر لیا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی کے محکمہ ٹاؤن پلاننگ کے عہدیداروں نے سکندرآباد پیراڈائز چوراہے پر 6 قدیم اور بوسیدہ عمارتوں کو تالا لگا دیا۔ حکام نے بتایا کہ عمارت میں مقیم افراد اور ملگیوں کے کرایہ داروں کو پہلے ہی نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 جون کو عمارت اور ملگیاں خالی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن نوٹس کو نظر انداز کر دیا گیا جس پر یہ کارروائی کی گئی۔ تلگو دیشم لیڈر ایم نرسملو نے الزام لگایا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت دولت مندوں کی ناجائز تعمیرات کو نظر انداز کر کے غریبوں کی عمارت کو منہدم کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسملو نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور میں خصوصی معاشی زونز کے تحت جو اراضیات مختص کی گئی تھیں اسے واپس لینا چاہیے، لیکن ٹی آر ایس حکومت غریبوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایپا سوسائٹی کی اراضیات کو حاصل کرتے ہوئے فوری غریبوں کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی شنکر راؤ نے غیر مجاز تعمیرات کے انہدام کا خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بھودان اراضی معاملے کی بھی سی بی آئی تحقیقات کروائی جائے۔ شنکر راؤ نے تلنگانہ حکومت سے ملازمین کی سبکدوشی کی حد عمر کو 60 سال کرنے کا مطالبہ کیا۔ چندرا بابو نائیڈو سے اپنی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ لال سندل کی لکڑی معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کے سلسلے میں انہوں نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تھی۔ باغ جہارا کے معزز اور شریف عوام ان کے محلے میں جاری سٹے کے حرام کاروبار کی وجہ سے سخت نالاں ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ محمد قدیر عرف قدیر چھیکا نامی شخص اور اس کے ساتھی اپنے مکان سے یہ غیر شرعی اور حرام کاروبار چلا رہے ہیں، جس سے آسانی سے پیسہ کمانے کے چکر میں ہمارے کاہل نوجوان نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اپنے گھر کا پیسہ حتیٰ کہ سونا چاندی فروخت کر کے اس حرام کاروبار میں لگا رہے ہیں، جس کا انجام سوائے بربادی کے کچھ نہیں۔ مقامی افراد نے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ ان کے علاقے میں جاری اس گندگی سے انہیں نجات دلائیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں اور بالخصوص باغ جہاں آرا میں جاری سٹے کے حرام کاروبار کو برخاست کرنے کے لیے ڈی سی پی سے نمائندگی کی ہے۔ مقامی عوام نے اس مسئلے سے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کو واقف کروایا تھا۔ اکبر اویسی کے کہنے پر احمد بلالہ نے ڈی سی پی ساؤتھ زون سے ملاقات کی اور اس کاروبار میں ملوث غیر سماجی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے نوجوانوں سے بھی اپیل کی کہ اس گندگی سے دور رہیں، خود کو اور اپنے افراد خاندان کو حرام نہ کھلائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کئی اڈے ہیں جہاں غیر سماجی اور غیر اخلاقی سرگرمیاں جاری ہیں جنہیں جانتے ہوئے بھی پولیس خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے پولیس پر زور دیا کہ عوامی شکایات پر بروقت کارروائی کرے۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون صاحب سے ابھی میں نے ملاقات کی۔ باغ جہارا اور ڈبل پورہ کے ایریے میں رین بازار پولیس اسٹیشن لمٹس میں سٹے کا کاروبار عروج پہ ہے، تو ڈی سی پی صاحب نے تیقن دیا کہ وہ اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے اور جتنے بھی ہر ایریے میں سٹے کے کاروبار کرنے والے ہیں کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ جو معصوم لوگوں کو معاشی طور کے اوپر بحران کرے ہوئے ہیں، معاشی طور پر پریشان کرے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا ہم نے ڈی سی پی صاحب سے کہا۔ ڈی سی پی صاحب نے تیقن دیا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اور یہ فوری بند کرایا جائے گا۔ گولف کورس گولکنڈہ کے ذمہ داروں کی جانب سے
نالے پر کیے گئے ناجائز قبضے کو رکن اسمبلی کاروان نے اپنی نگرانی میں برخاست کروا دیا۔ صدر مجلس کی ہدایت پر کوثر محی الدین نے یہ دلیرانہ کام اپنی نگرانی میں کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ گولف کورس کے ذمہ دار عہدیداروں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہاں سے گزرنے والے بارش کے نالے پر دیوار تعمیر کر دی تھی اور نالے کے پانی کو اپنے باغ کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ نالے کی گزرگاہ چھوٹی کر دینے کی وجہ سے جمالی کنٹا، شیخ پیٹ، سمتا کالونی وغیرہ میں پانی مکانات میں داخل ہو رہا تھا۔ عوام نے اس تکلیف سے صدر مجلس کو واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی کو معائنہ کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر ایک ہفتہ قبل انہوں نے گولف کورس کے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ وہ تعمیرات منہدم کر دیں۔ نہ ماننے کی صورت میں بلدی عملے کو ساتھ لے کر کوثر محی الدین وہاں پہنچ گئے اور تعمیرات کو منہدم کروا دیا۔ ان کے ہمراہ مجلسی ذمہ دار شہباز احمد خان اور نصیر الدین بھی موجود تھے۔ گلف کلب کے اندر ایک جمالی کنٹے کے نام سے چھوٹا سا کنٹا تھا، جو کم سے کم 25 سے 35 ایکڑ کے اوپر کنٹا تھا FTL، اس کو پورا انکروچمنٹ کیا گیا، اس کے اوپر گارڈننگ بنائی۔ ایک چھوٹا میں سمجھتا ہوں 2 سے 2.5 ایکڑ ایک جمالی کنٹا ایک چھوٹا تالاب رہے گا، وہ اس کو بھی پانی کے لیے بہت وہ کر دیا جا رہا ہے۔ اور میں GHMC کے عہدیداروں کو یہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگ کو کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی انکروچمنٹ ہیں نالے کے اوپر گلف کلب والوں کے ہو یا نہیں تو ندیم کالونی کے اندر ٹورزم والے اٹھا دیے ریٹرننگ والس، اس کے اوپر جو بھی ریٹرننگ والس ہے اس کو بھی انکروچمنٹ کے اوپر ڈیمولیشن کیا جائے اور بارش سے پہلے جتنے بھی نالے ہیں ان کو کلین کرنا چاہیے۔ بلدیہ کی جانب سے شروع کیے گئے پیدل راہ رو پروجیکٹ کی عدم تکمیل کی وجہ سے گلزار ہاؤس سے چارمینار جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے پریشان کن بن گئی ہے۔ یہ پروجیکٹ بڑے زور و شور سے شروع کیا گیا تھا، جس کا نتیجہ 0 نکلا اور ٹریفک کا یہ مسئلہ درد سر بنا ہوا ہے۔ سڑک پر بچھائے گئے بڑے بڑے پتھر اکھڑ گئے ہیں، جس سے نہ صرف ٹریفک بہاؤ متاثر ہو رہا ہے بلکہ حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ موٹر وہیکلز کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج 27 جون کو شام 5 بجے جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر تعلیم جگدیشور ریڈی 27 جون کو 5 بجے شام دفتر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن میں یہ نتائج جاری کریں گے۔ واضح ہے کہ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات مئی کے مہینے میں منعقد کیے گئے تھے۔ ہاؤسنگ بورڈ میں 2005 سے چل رہی ایک عہدیدار کی منمانیوں نے 487 ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے۔ اب تک اس صدمے سے 72 ملازمین فوت ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سابقہ کانگریسی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی اور متاثرین آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ این دیویندر ریڈی ایگزیکٹو انجینئر سینٹرل ڈویژن نے سن 2005 میں ہاؤسنگ بورڈ گروہ کلپا کے 487 ملازمین کو یہ کہتے ہوئے ملازمت سے برخاست کر دیا تھا کہ ہاؤسنگ بورڈ میں ملازمین کی تعداد زیادہ ہے اور گروپ آف منسٹرز کی میٹنگ میں ملازمین کی تخفیف کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اس اقدام کے بعد بعض ملازمین نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف ملازمین کی تعداد زیادہ ہونے کے نام پر ملازمین کو برخاست کیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسی بورڈ میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے نئے ملازمین کی بھرتی کی جاتی ہے۔ اب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ سب کچھ کن مقاصد کے تحت ہوا ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق اس ساری سرگرمی کے دوران رشوت خوری اپنے عروج پر تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہاؤسنگ بورڈ کے عہدیدار وینکٹیشور ریڈی اسسٹنٹ انجینئر، بھانو پرساد اسسٹنٹ آفیسر، مادھو ریڈی ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر سینٹرل ڈویژن نے جعلی ناموں پر آؤٹ سورسنگ کمپنیز خود ہی قائم کر لیے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دوہرا نفع حاصل کرنے کا راستہ نکال لیا۔ یعنی جن لوگوں کو ملازمتیں دی گئیں ان سے زبردست رشوت وصول کی گئی اور پھر کمیشن کی وصولی بھی جاری رہی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے برخاست شدہ ملازمین نے ہائی کورٹ سے یہ حلف نامہ حاصل کیا کہ ملازمین کا تقرر آؤٹ سورسنگ کے ذریعے نہ کیا جائے اور برخاست شدہ ملازمین کو بحال کیا جائے۔ اس کے بعد 80 کے قریب آندھرا اور رائلسیما کے ملازمین کو بحال کیا گیا اور وہ بھی بھاری رشوت کے عوض۔ جو لوگ رشوت دینے سے قاصر تھے یا رشوت دینے کے لیے تیار نہیں تھے
ان سے کہہ دیا گیا کہ اب ہمارے محکمے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہائی کورٹ سے اجازت حاصل ہونے کے بعد بھی محکمے کا یہ طرز عمل ملازمین کے لیے مایوسی کا باعث بنا اور انہوں نے خودکشیوں کا راستہ اختیار کیا۔ کسی نے گروہ کلپا کی عمارت سے ہی چھلانگ لگا دی تو کوئی ریل کی پٹریوں پر لیٹ کر ابدی نیند سو گیا۔ بعض کو تو صدمے کے باعث دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسے۔ اس طرح 2 4 یا 10 نہیں بلکہ 72 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود پیشرو کانگریس حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ جب حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو این دیویندر ریڈی نے برخواست شدہ ملازمین سے کہا کہ وہ فی کس 25 تا 30 لاکھ روپے بطور معاوضہ دلوائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ دیویندر ریڈی نے ملازمین کو ادائیگیوں کے نام پر 10 چیکس کے ذریعے 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بورڈ کے خزانے سے نکال لی۔ چیک نمبرز یہ ہیں 036724 036725 036731 036738 036749 036760 036771 036787 036774 22344 ان چیکس کے ذریعے یو ٹی آئی بینک سے جو کہ اب ایکسس بینک کہلاتا ہے گاندھی بھون برانچ سے 2,11,49,721 روپے نکالے گئے، لیکن ایک پائی بھی کسی ایک ملازم کو ادا نہیں کی گئی۔ اس عرصے میں پھر آؤٹ سورسنگ کے ذریعے قریب 350 ملازمین کی بھرتی کی گئی۔ اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر بدعنوانیاں ہوئی اور آج بھی یہ بدعنوان عہدیدار اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ ان بدعنوانیوں کا سرغنہ دیویندر ریڈی اب JNTU میں ڈپٹیشن پر کام کر رہا ہے اور یہ 30 جون کو وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی حکومت جو کانگریس کی نہیں ہے اس بدعنوان عہدیدار کے خلاف کیا ایکشن لے گی۔ کیا اس عہدیدار کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا جو اتنے سارے ملازمین کی موت کا راست یا بالواسطہ ذمہ دار ہے؟ کیا اس سارے معاملے کی تحقیقات ہوگی اور متاثرین کو انصاف ملے گا، یا پھر غیر کانگریس حکومتیں بھی کانگریس حکومت کی روش پر چلے گی؟ حشمت پیٹ قبرستان واقع بوئن پلی کے احاطے کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ مجلس کے ابتدائی صدر محمد عمر نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ قبرستان پر گزشتہ 20-25 سالوں سے لینڈ گریبرز نے مختلف طریقوں سے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجلس نے اسے ناکام بنا دیا اور اب قبرستان کے احاطے کی دیوار اٹھانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ملکاج گری سے مولا علی جانے والی مال گاڑی جمعرات کی صبح پٹریوں سے اتر گئی، جس کی وجہ سے زائد از 5 گھنٹوں تک ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہو گئی، جس سے دوسرے مسافروں کو پریشانی اٹھانی پڑی۔ ریلوے حکام نے کوشش کر کے مال گاڑی کو دوبارہ پٹریوں پر لا کر روانہ کر دیا، جس سے اسٹیشن پر انتظار میں کھڑے مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ ٹاسک فورس کی نارتھ زون ٹیم نے لالا پیٹ کے رہنے والے 23 سالہ آٹو ڈرائیور بوما ناگی مہیش کو گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے دیسی ساختہ تفنچا برآمد ہوا، جس میں 8 mm کے 2 لائیو راؤنڈز تھے۔ مہیش کریم نگر ضلع کا متوطن ہے جو گزشتہ 15 سالوں سے سکندرآباد کے علاقے لالا پیٹ میں مقیم ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ اس کو مقتول روی کے رشتہ داروں سے جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے لیے تفنچا رکھا ہے۔ پولیس سے اجازت لیے بغیر تفنچا رکھنے پر مہیش کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک اور واقعے میں ٹاسک فورس کی ویسٹ زون ٹیم نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران مدھورا نگر چوراہے سے 2 رہزنوں کو گرفتار کیا، جنہوں نے حیدرآباد اور سکندرآباد حدود میں چین اڑانے کی 73 وارداتیں انجام دی تھیں۔ 23 سالہ شیخ سلیم ساکن چندران گٹا اور 20 سالہ عبد المجید ساکن گلزار ہاؤس کے قبضے سے 2 کلو کے طلائی زیورات برآمد کیے گئے۔ ان کا ایک اور ساتھی ہمت پورے کا ساکن محمد احد مفرور ہے۔ گوپال پورم پولیس نے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 45 سالہ ٹی شاردا سکندرآباد بس اسٹیشن سے روانہ ہونے والی پرہجوم بسوں میں خواتین کو نشانہ بنایا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں لکشمی نامی خاتون نے جنوری میں شکایت بھی درج کروائی تھی۔ پولیس نے تحقیقات کرتے ہوئے شاردا کو سکندرآباد کے راٹی
فائل بس اسٹیشن سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے شاردا کے قبضے سے 13 تولے کے طلائی زیورات اور 12 سیل فونز برآمد کر لیے۔ وٹے پلی کے ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ سارقوں نے اس وقت چوری کی جب گھر کے تمام افراد سو رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو الماری سے 2 تولے کے طلائی زیورات اور 45,000 روپے نقد رقم غائب تھی۔ فلکنما پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ سکندرآباد کے موڈا مارکیٹ علاقے میں واقع ہنومان مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ مندر کے پجاری نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے کہ صبح جب وہ مندر پہنچے تو مورتی کے گلے سے طلائی منگل سوتر غائب تھا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ برقی بحران سے نمٹنے کے لیے مختصر اور طویل مدتی منصوبے تیار کرنے کی ہدایت۔ محکمہ برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کا جائزہ اجلاس۔ قومی ضمانت روزگار اسکیم سے مارکیٹنگ شعبے کو مربوط کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ پرانے شہر میں بار بار برقی مسدودی کے خلاف احمد پاشا قادری کی برہمی، سپرنٹینڈنگ انجینئر آپریشن ساؤتھ سرکل سے نمائندگی۔ اور گولف کورس کولکنڈے کے پاس نالے پر تعمیر کردہ غیر مجاز تعمیرات منہدم، رکن اسمبلی کوثر محی الدین کا دلیرانہ اقدام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔